أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر. البتہ تیرا رب خبردار ہے، حکمت والا. کل بات چل رہی تھی خواب کے تعلق سے. خواب کیا چیز ہوتی ہے؟ اب اکثر لوگ خواب کے اندر جو ہے الٹی سیدھی باتیں دیکھتے ہیں. خواب نیک بندوں کے معتبر ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، اور وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے واسطے آ گئی. اس خواب میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بھائی خواب تو اللہ کے نیک بندوں کو صحیح خواب گرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ بہت سی مرتبہ لوگ خواب دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، یہ سب بے ڈھنگ کے خواب ہوتے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ اس میں نفس کا دخل ہوتا ہے، شیطان کا دخل ہوتا ہے. تو ان کی تعبیر نہ پوچھے تو بہت بہتر. ان کی تعبیر نہ پوچھے تو بہت بہتر. لیکن اگر کسی بندے نے تعبیر کسی بندے سے پوچھ لیا جو ایسے ہی ہے سادہ سمپل، اور اس نے جو تعبیر دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کر دیتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس واسطے اپنے خواب ہر جگہ بیان مت کیا کرو، بلکہ اس میں بہت احتیاط کرو. حدیث میں آتا ہے برا خواب دیکھے تو صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو. یا پھر اپنے جو ہیں الٹے ہاتھ طرف تھتکار دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر. تو بزرگان دین یہ جو چیزیں ہیں خواب والی، اس سے ہر انسان باہر نکل جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اتنا باہر نکلنا کہ اس پہ دھیان نہیں دینا. انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کی بھی خواب شریعت میں حجت نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ بے فلاں بندے نے خواب دیکھا ہے، اب اس کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ جو مانے ٹھیک، نہ مانے ٹھیک. شریعت میں صرف انبیاء علیہ السلام کے خواب حجت ہوتے ہیں، یعنی وہ 100% صحیح ہوتے ہیں. کیا ہوتے بولو؟ جیسے حضور پاک علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے خواب دیکھتے تھے، تو جو خواب آپ رات میں دیکھتے دین میں پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا. تو خواب جو ہے نبوت کا حصہ ہے، لیکن دیگر لوگوں کے خواب جو ہیں یہ شریعت میں حجت نہیں ہے. بس سمجھ گئے؟ بھئی اب فلاں بندے نے خواب دیکھا قیامت آنے والی ہے، آپ سب اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. بھئی ہمارے پاس قیامت کے لیے حدیث اور قرآن موجود ہے. بات سمجھ گئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی
آج سے کئی سو سال پہلے کر دی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو ہمیں خوابوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے قرآن و حدیث دیکھنا چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 بھائی ایک دن یوسف کے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے اور ماں باپ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، تو آپ نے اپنے علم کے روشنی کے اندر جو ہے اس بات کو بھاپ لیا کہ یہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے یہ عام خواب نہیں ہے، یہ خواب جو ہے بہت بڑا ہے۔ اگر یوسف اپنے ان خوابوں کو بھائیوں کے سامنے بیان کریں گا تو ڈر ہے کہ بھائی یوسف کے لیے کوئی فریب کا راستہ تلاش کرے، مطلب بھائی یوسف کو جو راستہ ہے باپ کی نگاہوں کا وہاں سے ہٹا دے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف اپنا خواب کسی کو بیان مت کرنا، کیونکہ وہ بھی جو 10 بھائی تھے اور بنیامین سگا بھائی 11، وہ بھی نبی کی اولاد تھی نا، ان کے باپ کا نام بھی یعقوب تھا، بات سمجھ گئے؟ یوسف جن کے بیٹے تھے ایسی ان کی اور 11 بیٹے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کی اولاد کو علم عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بچوں کو بھی علم ہے، اگر یہ خواب ان کو معلوم پڑ گیا تو یوسف کے لیے وہ تکلیف کا سبب بنیں گے، اور ویسی ہوا، کسی طرح ان کو خواب معلوم پڑ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ جب وہ خواب معلوم پڑنے کے بعد ہی انہوں نے تدبیر کرنا شروع کر دی کہ کس طرح یوسف کو باپ کے نگاہوں سے ہٹایا جائے، جس کا تذکر آگے آئے گا۔ خواب جو ہیں موسم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، بولو کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں کہ جس کھاٹ پہ وہ آرام کرتا ہے اس کے نیچے آگ لگی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین کے پاس گیا، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ جو کھاٹ ہے اس کے نیچے آگ لگی ہے۔ تو آپ نے کہا تجھے نقصان ہوگا۔ کیا کہا؟ تجھے نقصان ہوگا۔ پھر سردی کے موسم میں ایک بندے نے خواب دیکھا کہ اس کی جو کھاٹ ہے آرام کرنے کی اس کے نیچے آگ لگی ہے۔ وہ علامہ ابن سیرین کے پاس گیا جو خواب کے تعبیر کے امام گزرے ہیں، جنہوں نے تعبیر الرؤیا نام کی کتاب لکھی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا خواب کا۔ تو وہ بندہ جا کر کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری کھاڑ کے نیچے آگ لگی۔ حضرت نے کہا بھائی وہاں پر زمین کی کھدائی کرو، خزانہ نکلے گا۔ خواب دونوں سیم ہے نا، لیکن ایک نے خواب دیکھا سردی میں، ایک نے دیکھا گرمی میں۔ تو حضرت نے فرمایا گرمی کے اندر جو ہے آگ نقصان دیتی ہے اور سردی میں آگ جو ہے فائدہ دیتی ہے۔ خواب ایک ہی ہے لیکن موسم کے اعتبار سے خواب بدل گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ورقہ بن نوفل سفید کپڑے کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں سفید کپڑے میں ورقہ بن نوفل ہے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ جنت کے اندر ہے۔ ایسے خواب کسی مردے کو دیکھو سفید لباس میں ہے، چہرہ حشاش بشاش ہے، سمجھ لو جنت کے اندر ہے، بات سمجھ گئے؟ کسی کو پریشان حال دیکھو تو سمجھ لو تکلیف کے اندر ہے۔
سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے سے بھی گھر کے مردے خواب میں آ سکتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، یہ کئی بار پڑھنے سے آپ اپنے مردوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہو کس حالت میں ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن پڑھنے کا معیار زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض وقت میں شیطان بھی تصرفات کر سکتا ہے، تو آپ اس کو حقیقت مت سمجھنا، بات سمجھ گئے نا؟ تو خواب کی تعبیر ایک گہرا علم ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایک گہرا علم ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ بہت لاکھوں میں سے کسی بندے کو اللہ دیتے خواب کی تعبیر کا علم، یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ بھی ایک علم ہے، فن ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے الٹے ہاتھ پر، اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے۔ خواب میں اکثر شیطان آتا ہے۔ کیا آتا ہے بولو؟ یہ شیاطین کا کچھ کام نہیں ہے، دن اور رات بیکار ہے۔ کیا ہے بولو؟ بھائی بیکار قوم ہے ہو، بھئی آپ کی فیملی ہے، آپ دن بھر کام کرتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، دن بھر محنت کرتے ہیں، بھئی کریں گے تو بچے کھائیں گے، اب ان کے پیچھے کچھ ہی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ ان کے پیچھے کچھ ہی نہیں ہے، خالی بیکار ہے، کوئلے کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ان کے پیچھے۔ تو ایک ہی کام کرتے ہو، لوگوں کے گھروں میں گھستے پریشان کرتے ہیں، یا پھر خواب میں آ کے پریشان کرتے ہیں۔ جب میرے محبوب سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں برا خواب پریشان کرے تو تم سونے کی مسنون دعائیں پڑھو، پورے یقین سے پڑھو۔ اور لوگ تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی برے خواب دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں ہتھیلی پر پھونکو۔ امی عائشہ کہتی حضور اتنا پھونکتے تھے کہ آپ کے مبارک دانتوں سے باشتے لعاب کی چھینٹیں نکلتے تھے۔ پھونکنے کا حکم ہے ہاتھوں پر، پھونکتے ہی نہیں۔ وضو کا حکم، وضو کرتے ہی نہیں۔ بھائی شیطان سے پوچھا گیا حضور نے تیرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو آپ میرے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ جنت نہیں جہنم میں جائیں، میرے ساتھ میں رہیں۔ پھر پوچھا تیرا دشمن کون ہے؟ کہا جو باوضو رہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، جو باوضو رہتا ہے میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ اب کتنے لوگ بیچارے ایسے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی حضور فرما رہے باوضو سو مسنون دعائیں پڑھو، کوئی شیاطین تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آج میں بول رہا ہوں نا، بہت لوگ خوابوں سے پریشان ہیں۔ کیسے پریشان ہیں؟ اور دیکھو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا برا خواب دیکھو تو 3 بار بائیں ہاتھ پہ تھتکار دو، چھوڑ دو، اس کو ذہن سے نکال دو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ پڑھ لو، اور برے خواب سے اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ جو میں برا خواب دیکھا ہوں اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے تم اللہ سے پناہ مانگو، بات ہی ختم ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے برا خواب کسی کو نہیں بتایا تو یہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیا نہیں پہنچائیں گا؟ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ اگر اس نے بتا دیا اور سامنے والے بندے نے تعبیر دے دی تب اللہ خواب پورا کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے بولو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ سنو غور سے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جسم مبارک کی ہڈیاں قبر میں بکھری ہوئی ہیں۔ اب خواب کیسا تھا بولو؟ قبر میں بکھری ہوئی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کے ذریعے اپنا خواب بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس، اس کی تعبیر دو۔ وہ بندہ گیا، علامہ ابن سیرین کو سلام کیا اور کہا ایک بندے نے خواب دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کی ہڈیاں قبر میں بکھری ہوئی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا یہ بتاؤ یہ خواب کون دیکھا ہے؟ تو بندے نے کہا حضرت ایک بندے نے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں دنیا کے اندر یہ خواب امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا بھائی جو حضور کے جسم مبارک کی ہڈیاں قبر میں بکھری ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو حضور کا دین بکھر گیا ہے اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ کے ذریعے اس دین کو جمع کرے گا۔ ابو حنیفہ کے ذریعے اس دین کو جمع کرے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کو جمع کر کر امت کے سامنے آسانی کر دی ہے۔ کیا کر دی بولو؟ ایسا دین امت کے سامنے حضور کا پیش کیا جو بکھرا ہوا تھا، سب کو کتابوں میں جمع کیا، امت کو پیش کر دیا۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ بیان فرمایا بعض تقدیر امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے بلکہ معلق ہوتے ہیں۔ فلاں کام ہو گیا تو مصیبت ٹل جائیں گی، نہ ہوا تو پڑ جائیں گی، جس کو قضائے معلق کہا جاتا ہے۔ ایسے صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث مذکور ہے ایسے بندے سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی جو عقل مند نہ ہو۔ ایسے بندے سے خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا جو عقل مند نہ ہو، بیوقوف ہو، یا اس کا خیر خواہ ہمدرد نہ ہو۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مصیبت آنے والی ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اللہ اس کے حق میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ میں سمجھ گئے؟ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گئی۔ بھئی جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ ویسے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب کسی نے برا خواب دیکھا، سوچ لیا مصیبت آنے والی ہے، تو اللہ کی سنت ہے جو جیسا سوچیں گا ویسا فیصلہ کروں گا۔ میں سمجھ گئے؟ اس واسطے علماء لکھتے ہیں صبر کی دعا مت کرو، اے اللہ صبر دے دے۔ ارے پاگل ہو گئے کیا؟ جب آزمائش آئیں گے تو سمجھیں گا پھر صبر کسے کہتے ہیں۔ اے اللہ عافیت دے دے۔ کیا دے؟ حضور نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ اے اللہ عافیت والی زندگی دے، عافیت والی روزی دے، عافیت والی موت دے۔ یہ صحیح دعا ہے۔ اے اللہ صبر دے۔ جب تم صبر مانگ رہے اس کا مطلب تم آزمائش مانگ رہے آپ۔ پھر آزمائش آگے تو کیا کرو گے؟ ایک بزرگ نے کہا جی اللہ مجھے آپ کی آزمائش دکھائیے۔ کیا دکھائیے؟ اب بزرگ تھے، اللہ آزمائش دکھائیے، آپ آزماتے کیسے؟ تو اللہ نے پیشاب بند کر دیا۔ اب بھاگ رہے، پیشاب بند ہو گیا نا۔ ارے بھائی پیشاب کس کو بولتے؟ بھاگ رہے، پیشاب بند ہوگا، پھر تو اے اللہ اب میں آپ کی آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ہلکی سی آزمائش، بند، ختم۔ میرے بات سمجھ رہے نا؟ اس واسطے اللہ سے آزمائش نہیں عافیت مانگنا، اور آزمائش آ ہی جائے تو پھر صبر کر لینا۔ بات سمجھ گئے؟
اگر آزمائش آ ہی گئی تو پھر صبر کر لینا، اب شور شرابہ نہیں کرنا۔ شور شرابہ کرو گے دنیا کو تماشا دیکھیں گی، بول دیکھیں گے دیکھیں گی۔ اس سے میں بولتا ہوں گھر کے باتیں گھر میں رکھو، باہر نہیں شیئر کرنا اس کو، گھر کے باتیں باہر نہیں شیئر کرنا۔ جہاں تم نے باہر باتیں کرنا شروع کر دی لوگ تمہارا سودا کریں گے، یہ بات کو یاد رکھنا۔ کیا کریں گے؟ تمہارا سودا کریں گے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ حالات کس پہ نہیں آتے؟ حالات سب پہ آتے ہیں، لیکن مسکراتے رہو، زندگی گزارتے رہو۔ جو آ گئے ہیں وہی صبر کرو، رب سے مانگو، مخلوق کچھ نہیں کرنے والی ہے۔ ایک گھوڑا کو پانی نہیں پلا سکتی مخلوق، وہ رب پلائیں گا۔ میں سمجھ گئے؟ تو مخلوق سے امید کرنا چھوڑو، خالق سے امید باندھو، وہ انشاءاللہ راستے بنائیں گے۔ جنہوں نے راستے دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائے، وہ ہمارے واسطے بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ دیر درود تو ہمارے طرف سے ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے بزرگان دین یہ بات چل رہی تھی خواب کے تعلق سے، میں اس سے بہت زور دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہی مسئلہ پوچھتے، یہ خواب دیکھے، فون کے اوپر بھی یہ خواب دیکھے، وہ خواب دیکھے۔ چھوڑو خواب کے چکر سے باہر نکلو، حقیقت کے دنیا میں آؤ۔ کہاں پر آؤ؟ حقیقت کے دنیا میں آؤ۔ جین کو بلانے سے کچھ نہیں ہوگا، فرشتوں کو بلاؤ۔ ارے بھئی قرآن پڑھو، فرشتے تمہارے گھر میں آئیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ تو کہ نہیں آتا ہے؟ لعلکم ترحمون، تم قرآن پڑھو ہم تم پر رحمتیں برسائیں گے۔ اس واسطے بزرگان دین خواب کے چکر سے نکل کر حقیقت کے چکر میں آنا چاہیے۔ کہاں آنا چاہیے؟ حقیقت میں آنا چاہیے۔ چھٹی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیں گے۔ دیکھو یوسف نے خواب دیکھے تھے بچپن کی عمر میں، لیکن اللہ نے اس خواب کو کب پورا کیا؟ کئی سالوں گزرنے کے بعد اللہ نے اس خواب کو ملک مصر میں پورا کیا، جب یوسف وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ تو بعض ٹائم خواب اتنا تاخیر سے پورے ہوتے ہیں جس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں بولو؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ہم نے اللہ سے دعائیں کی تو بعض دعا کو ہم نے 25 سال کے بعد قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ بھئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ میں، بھئی اللہ میں آج آپ کے نوکر ہے کیا؟ وہ تو ان کی مرضی، دیں گے نہیں دیں گے۔ بھئی بندے کا کام خالی اللہ سے مانگنا ہے، آج نہیں کل دعا پوری کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہم نے 25 سال کے بعد دعائیں قبول ہوتے دیکھی، جیسے یوسف بن یعقوب نے کئی سالوں گزرنے کے بعد اپنا خواب پورا ہوتا ہوا دیکھا، جو خواب بچپن میں دیکھا تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ ہر کام حکمت سے کرتے ہیں۔ بولو کیسے کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سنو حکمت کا کہ ختم کر دوں، ٹائم ہو گیا ہے، مولانا کا مکتب بھی ہے۔ بولیں کیا واقعہ سنا رہے؟ میرا مکتب ہے۔ چلو ایک واقعہ سنا تو، چھوٹا سا واقعہ۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، گھر میں 5 درہم تھے۔ کتنے تھے بولو؟ تو سوچا بھیک مانگو تو کون دیں گا، غیرت مند تھی، خاندانی تھی، عزت دار تھی، تو 5 درہم کا کپڑا خریدا، اون جسے بولتے اون دھاگا، اس کا کپڑا بنایا اور بازار میں بیچا تو 10 درہم آئے۔ کتنے آئے؟ جب 10 درہم آ گئے تو دل نے کہا چلو بھائی بھیک سے بہتر ہے محنت سے بہتر ہے پیسے۔ 5 کے 10 آ گئے، پھر اور 10 کا اون خرید لیا، چلو 20 میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان، اون کا گولا گھر میں لا کے رکھا اور چولہا سلگانے گئے تو پرندہ آیا اور اون کو لے کے چلے گیا۔ اب 10 درہم کا اون لے کر چلا گیا، وہ عورت بیوہ رو رہی ہے، ایک تو میں بھیک نہیں مانگ سکتی، تو چلا گیا۔ تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ کے پاس گئی کہ حضرت یہ بتائیے
میں بیوہ ہوں، اور پوری حقیقت سنائی ان کے بارے میں۔ اور پھر کہا یہ بتاؤ اللہ ظالم ہے کہ رحم کرنے والا ہے؟ کہ بیٹی آپ واپس جاؤ، میں اس میں کیا بولوں؟ تو داؤد طائی کہتے ہیں اس کے بعد 10 لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی کو سوراخ ہو گیا، کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم پریشان تھے۔ ہم 10 نے نیت کی کہ ہم 1,000 درہم اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کریں گے اگر اللہ ہم کو زندگی دیں گا۔ اب کشتی ڈوب رہی تھی، ہم پریشان، کرے تو کیا کرے؟ ایک پرندے نے اون کا گولا ہمارے کشتی میں ڈالا، ہم نے سوراخ پہ لگا دیا اور ہم 10 زندہ سمندر سے بچ گئے۔ یہ 10,000 درہم ہم اللہ کے نام پہ آپ کے پاس دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں غریب کو تقسیم کر دو۔ تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10,000 درہم لے کے اس بیوہ کے گھر گئے، کہا تیرے اون کے گولے نے 10 لوگوں کی جان بچائی ہے۔ یہ وہی ان کا گولا تھا جو پرندہ لے کر گیا تھا۔ 10 لوگوں نے 10 لوگوں کی جان بچائی ہے۔ ان 10 لوگوں نے 10,000 درہم صدقہ و خیرات اللہ کے نام پر دیا ہے، اور پورے شہر کے اندر میری نگاہ میں تو ہی زیادہ مستحق ہے، یہ لے واپس۔ 10 درہم کا تھا، اللہ نے کتنے دیے؟ تو پھر داؤد طائی نے پوچھا بتا اللہ ظالم ہے کہ رحم کرنے والا ہے؟ تو ہر کام بزرگان دین حکمت سے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ گولے کے ذریعے 10 بندوں کی جان بچ گئی، 10 درہم تھے، اللہ نے کتنے پیسے دے دیے۔ تو ہمیشہ ان بندوں کو چاہیے اللہ کی پر نگاہ رکھے۔ ہاں حکمت کے تحت اللہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔